بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم تعویذ شیئر کرنے لگا ہوں کہ جس تعویذ کو مؤلفین نے جنتی تعویذ کا نام دیا ہے، اور وہ تعویذ انتہائی بابرکت ہے اور کئی بیماریوں کا علاج ہے اور کئی مشکلات کے دفع کرنے کے لیے بطور سبب استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ بات عرض کر دوں، اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ تعویذ مؤثر بالذات نہیں، تعویذ مؤثر بالذات کا عقیدہ رکھنا یہ شرکیہ عقیدہ ہے۔ تعویذ کچھ بھی نہیں کرتا جب تک اللہ کا امر نہ ہو۔ تعویذ کو ہم بطور سبب کے استعمال کرتے ہیں۔ مؤثر بالذات، مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں۔ کامل حقیقی مالک خالق اللہ ہی کی ذات ہیں۔ اللہ ہی شفا دینے والے ہیں، اللہ ہی اولاد دینے والے ہیں، اللہ ہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والے ہیں، اللہ ہی مشکلات کو حل کرنے والے ہیں، اللہ ہی مصائب کو دور کرنے والے ہیں، اللہ ہی ہر مشکل سے نجات دینے والے ہیں، اللہ ہی نفع نقصان کے مالک ہیں، عزت و ذلت کا مالک اللہ ہی ہیں۔ یہ یقین رکھنا ضروری ہے۔ عقیدے کا درست رکھنا ایمان کا حصہ ہے، ایمان ہے، کیونکہ عقیدہ نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو کوئی عمل بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ تو اس لیے یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں، اور دوسری چیز کہ نمازوں کا اہتمام کریں، اور تیسری چیز گناہوں سے احتراز کریں۔ اللہ کی ذات کے بھروسہ کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ تعویذ پہنیں گے کہ تعویذ مؤثر بالذات نہیں ہے، تعویذ بطور سبب کے میں نے پہنا ہے، اس کی برکت سے اللہ رب العالمین میری مدد فرمائیں گے، میری مشکل کو، میری مصیبت کو، میری بیماری کو دور فرما دیں گے۔ تو انشاءاللہ العزیز جب یہ عقیدہ ہوگا، یقین ہوگا، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے شفائے کاملہ عطا فرما دیں گے، ہر مشکل کو حل کر دیں گے، ہر مصیبت کو دور کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے یہ تعویذ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور معجزہ کے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ ہیں، ان کے بطن مبارک میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوئے تو اس وقت حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو خواب کے اندر کچھ فرشتے نظر آئے۔ یہ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی دنیا کے اندر ظہور نہیں ہوا تھا، ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے پیٹ مبارک میں تھے، تو اس وقت سے ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مبشرات سنائی گئیں، اور طرح طرح کے اللہ کی طرف سے انعام اور اللہ کی طرف سے خوشخبریاں، اللہ کی طرف سے رحمتیں حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا نے خود دیکھی کہ جو انہی کا امتیاز تھی، کسی اور عورت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوتا تھا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو خواب کے اندر کچھ فرشتے دکھلائے گئے اور فرشتے نظر آئے۔ انہوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرض کیا کہ آپ کو ساری کائنات سے افضل ترین جو ذات ہیں، جو ذات گرامی ہیں، ان کا حمل ہوا ہے۔ جب آپ ان کو جنیں، یعنی جب یہ بچہ آپ کا پیدا ہو جائے، تو آپ نے ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھنا ہے۔ تو فرشتوں نے آپ کو خواب کے اندر یہ کہا، ان کا نام آپ نے محمد رکھنا ہے، اور ایک سونے کے طباق کے اندر، سونے کے تشت کے اندر ایک تعویذ رکھ کر حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کو پیش کیا کہ یہ تعویذ ان کو، جو آپ کا بیٹا پیدا ہوگا جن کا آپ نے نام محمد رکھنا ہے، یہ تعویذ ان کو پہنا دینا۔ اور اس تعویذ کو امام بہقی رحمہ اللہ نے اور امام ابو نعیم اصفہانی رحمہ اللہ نے اپنی اپنی دلائل النبوہ جو کتاب ہے اس کے اندر بھی نقل کیا ہے، اور ابن عساکر رحمہ اللہ نے تاریخ دمشق میں بھی اس کو نقل کیا ہے، اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے الخصائص الکبریٰ جو سیرت کی ایک مشہور کتاب ہے اس کے اندر بھی اس تعویذ کو نقل کیا ہے۔ اور بعض مؤلفین نے لکھا ہے کہ اسی تعویذ کو پھر ہم نے بھی استعمال کیا اور کئی جگہ بھی اس کو دیا، اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ بعض مؤلفین نے لکھا کہ
کسی آدمی کے ہاں نرینہ اولاد نہیں تھی، اس کو وہ تعویذ دیا گیا، ان کو تعویذ دینے کا کہا اور یہ کہا کہ تقریباً 3 مہینے پورے ہونے سے پہلے پہلے عورت کے پیٹ کے اوپر یہ ناف کے تھوڑا سا اوپر یا ناف کے نیچے یہ تعویذ پہنا دیں، کمر کے اوپر باندھ دیں، تعویذ ناف کے اوپر پڑا رہے، لیکن 3 مہینے گزرنے سے پہلے پہلے، کیونکہ 3 مہینے کے بعد بچے کے اعضاء بن جاتے ہیں، تو بچے کے اعضاء بننے سے پہلے پہلے جب تک وہ نطفہ گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے تو اس وقت تک آپ وہ تعویذ پہنا دیں، تو انشاءاللہ العزیز بیٹا پیدا ہوگا۔ اور انہوں نے آ کر بیٹا پیدا ہونے کی خوشخبری سنائی۔ الحمدللہ میں نے بھی اس تعویذ کو بہت زیادہ استعمال کیا ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو دیا ہے، اور کئی فوائد لوگوں نے اس سے حاصل کیے ہیں اور لوگوں کو اس سے فوائد ملے ہیں، اولاد کے بھی، اس طرح جنات جادو کے بھی، اور طرح طرح کی مشکلات کے اندر بھی اس کو آزمایا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی برکت سے، اس تعویذ کی وجہ سے اور اس تعویذ کی برکت سے اللہ رب العالمین نے کئی لوگوں کو مشکلات سے نجات عطا فرمائی۔ یقین اللہ کی ذات پہ رکھیں تو یہ تعویذ جنات، جادو اور دشمنان کے شر سے بچنے کے لیے بھی انتہائی مفید ہے، خاص تعویذ ہے، اور اولاد کے لیے بھی بہت مجرب ہے۔ اگر آپ کے ہاں نرینہ اولاد نہیں ہے تو یہ عورت کو تعویذ پہنا دیں، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین اولاد نرینہ نصیب فرمائیں گے۔ تعویذ کیا ہے میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور یہی تعویذ آپ کو اسکرین کے اوپر نظر بھی آ جائے گا۔ اگر نہ ملے کہیں سے آپ کو تو آپ ہم سے یہ تعویذ واٹس ایپ پہ یا میل وغیرہ کر کے آپ منگوا بھی سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو یہ تعویذ بھیج دیا جائے گا۔ تعویذ ہے اعیذہ بالواحد من شر کل حاسد وکل خلق رائد من قائم وقاعد عن السبیل عاند علی الفساد جاہد من نافس او عاقد وکل خلق مارد یأخذ بالمراصد فی طرق الموارد انہا ہم عنہ باللہ الاعلی واحبته منہم بالید العلیا والکف الذی لا یرى ید اللہ فوق ایدیہم وحجاب اللہ دون عادیہم لا یطردوہ ویزروہ فی مقعد ولا منام ولا مسیر ولا مقام اول اللیالی وآخر الایام۔ تو یہ تعویذ ہے، اس کو جنتی تعویذ بھی بعض لوگوں نے لکھا ہے، تو اس کو استعمال کریں، انشاءاللہ العزیز بہت زیادہ فائدہ ہوگا اولاد نرینہ کے لیے بھی، اور جنات جادو کے شر سے بچنے کے لیے بھی، اور دشمنوں کے شر سے بچنے کے لیے بھی۔ اس تعویذ کو آپ گلے میں ڈال لیں، لکھ کر کاغذ کے اندر تعویذ بنا کے گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ العزیز مؤثر بالذات تو اللہ کی ذات ہیں، تعویذ مؤثر بالذات مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں، گناہوں سے احتراز کریں، اللہ کی ذات کے اوپر یقین رکھ کے گلے میں ڈال لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ حفاظت فرمائیں گے، اللہ رب العالمین اولاد نرینہ نصیب فرمائیں گے، اللہ رب العالمین جنات جادو سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔